إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ہر انسان اپنی نیک نامی اور اپنے بعد اپنا اچھا تذکرہ پسند کرتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. اور اسی فطرت کو انسان اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تہذیب اور اخلاق، ادب اور آداب سکھاتا ہے. اور انسان اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے مستقبل اور ان کے آنے والے کل کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک اچھی نسل چھوڑ کر جائے. اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ تربیت کے اصول بھی ہمیں معاشرے نے ادا کیے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہم اس انداز سے کریں جو ادب اور آداب ہمارے معاشرے نے طے کیے ہیں، ہم بچوں کو وہ سکھائیں. کیا تہذیب ہے اور کیا اچھا اور کیا برا، معاشرے کے اعتبار سے ہم اپنی اولاد کو یہ سب سکھاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو پیچھے بچوں کے پاس اتنا کچھ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو سنبھال بھی سکیں، آگے بھی بڑھا سکیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. انسان کو ڈرنا چاہیے اپنے پیچھے اولاد کو کمزور چھوڑ کر نہ جائے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور ایسی بیماری تھی کہ ان کو لگا کہ شاید میرا آخری وقت آ پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے.
انہوں نے ایک مسئلہ بھی دریافت کیا، اللہ کے نبی میرے پاس مال بہت ہے اور صرف ایک ہی بیٹی میری وارثہ بنے گی، میں چاہتا ہوں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ آپ نے فرمایا اس کی اجازت اب نہیں ہے کہ تم وصیت میں سارا مال لکھ دو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے نبی آدھے کی اجازت دے دیجئے، 2/3 کی اجازت دے دیجئے، 1/3 کی دے دیجئے، 1/3 مال کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پیچھے اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی اولاد کو انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، کہ ان کو غریب مسکین بنا کر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو خرچ کرنا تھا وہ زندگی میں کر دیا، اب جو اولاد کو ملنا ہے وہ اولاد کو ملنے دو۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد ایک لمبی زندگی ملی، اس کے بعد وہ جیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھا دی کہ اپنی اولاد کے مستقبل کے حوالے سے انسان کو دنیا کے اعتبار سے بھی کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رہے۔ لیکن جس انداز سے اب ہماری نسل پروان چڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اس کے اندر ایک خطرہ آ گیا ہے، اور وہ ایک خطرہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں اور آگے ان کو اپنے ساتھ کام کاج میں شامل کرتا ہوں، بڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اب وہ جب میرے ساتھ کاروبار میں کام کاج میں شامل ہوتے ہیں تو وہ سارے انداز اور طور طریقے جو مجھے مارکیٹ نے، بازار نے سکھائے ہیں کمانے کے، اس میں جھوٹ بھی ہوتی ہے، اس میں رشوت بھی ہوتی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہوتا ہے، بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی اصول ہے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، صحیح بخاری کی حدیث۔ شاید اسی دور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ ان کا ہم اور غم بس پیسہ ہوگا، آنا چاہیے، حلال ہے حرام ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اسی لیے اس کی میں ایک جو جیتی جاگتی مثال دیکھتا ہوں اس حدیث کی، کہ پہلے ایک اسلامک بینک کے نام سے کچھ لوگوں کا ایک کام کاج شروع ہوا بینکاری کا، پھر اس کے بعد جتنے کمرشل بینک تھے ان سب نے یہ دیکھا کہ اسلامک بینک کے نام پر آپ جتنا سود لینا چاہیں اور جتنا سود دینا چاہیں اسلام کے نام پر لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ابتدا میں مارک اپ 24% تک بھی بعض چیزوں میں پہنچا ہے۔ وہ سب کے سب کمرشل بینک اب سائٹ پہ اپنی ایک برانچ بنا کے بیٹھ گئے ہیں اسلامک بینک کے نام سے۔ پیسہ آنا چاہیے نا، اسلام کے نام پر آئے، کفر کے نام پر آئے، یہودی کے نام پر آئے، سود کے نام پر آئے، زکوٰۃ کے نام پر آئے، صدقے کے نام پر آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ ہرس اور لالچ ہمارے اندر بھی آ گئی اور یہ ہم اپنی اگلی نسل کے اندر بھی ڈال رہے ہیں کہ بس بیٹا پیسہ کماؤ، پیسہ آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، وہ 2 نمبری ہو، وہ 1 نمبر ہو، وہ حلال ہو، وہ حرام ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کو نقصان پہنچا ہو، پیسہ آنا چاہیے۔ میں خود بھی اسی طریقے سے کما رہا ہوں اور آگے اپنی نسل کو بھی اسی انداز پر تربیت دے رہا ہوں، الا ماشاء اللہ۔ ہاں حلال کمانے والے بھی ہیں اور حلال پر تربیت کرنے والے بھی ہیں، لیکن عمومی معاشرے کا مزاج اب یہ نہیں رہا۔ جب حلال آپ سکھائیں گے نہیں بچے کو، حرام کی تمیز نہیں دیں گے، تو وہ نسل جس انداز پر تربیت پائے گی اور جو وہ نسل آگے بڑھے گی، تو نہ تو میں خود اپنے آپ کو آگ سے بچا سکا اور نہ اس نسل کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچا سکا، کیونکہ اب تربیت کا محور اور مدار، سوچ اور فکر صرف دنیا ہے۔ ہم اولاد کو دنیا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اولاد کو آخرت کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں اتنا ہے کہ قرآن پڑھا دیا، ناظرہ بھی پڑھ لیا، کسی نے حفظ بھی کروا دیا، دعائیں بچے کو آ گئیں، رمضان میں بچے نے تراویح پڑھنا سیکھ لی، پڑھانا سیکھ لی، بس اس کے بعد اب وہ دنیا میں مگن ہو، اب اس کے بعد وہ دنیا کمائے، اس دنیا میں جینا ہے۔ اچھی بات ہے کمائے، غلط نہیں ہے، لیکن ان اصولوں کے مطابق جو اصول شریعت نے عطا کیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق نہیں جو ہمیں معاشرہ اور بازار عطا کرتا ہے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب ہم اپنی نسل کو اس انداز پر تربیت دیں گے تو یہ معاشرہ کا پورا میں نہیں، پورا کا پورا معاشرہ برباد ہوگا،
اور اگر حلال پر تربیت دیں گے، حلال سکھائیں گے، تو میں نہیں، پورا کا پورا معاشرہ آسانی اور آسائشوں کے اندر اور سعادت کے اندر آئے گا۔ اس وقت جتنے آزمائشیں، جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلات اور جتنے معاملات ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہیں، ان میں بنیادی ایک وجہ حلال اور حرام کی تمیز کا مٹ جانا ہے۔ انسان کام کرتے ہوئے سوچتا نہیں ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اب اس حوالے سے جتنی احادیث اور آیات ہیں وہ آپ اس منبر اور محراب سے اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ یہ حکم حلال کمانے کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھی دیا، یہ حلال کمانے اور کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی دیا، یہ حلال کمانے اور کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو دیا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ کوئی ایک فرد بھی اپنے جسم میں حرام کا لقمہ نہ اتارے، ایک فرد بھی، وہ انسان عام انسان ہو، وہ ایک مومن ہو، وہ ایک نبی اور رسول ہو، حرام کسی کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، حلال 100% یقینی ہونا چاہیے۔ ایک حرام چیزیں وہ ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ مفسدہ ہے، وہ خرابی ہے، وہ شر ہے میرے وجود کے لیے۔ سور حرام ہے، مردار جانور حرام ہے، وہ چیز ہی پوری کی پوری نقصان دہ ہے۔ اور ایک حرام ہے کہ جو چیز حلال ہے میں اسے حرام طریقے سے کماتا ہوں، حرام انداز سے کماتا ہوں۔ میری گفتگو کا محور یہ دوسرا ہے، حلال چیز کو حرام طریقے سے کمانا۔ اس کے نقصانات ہیں، اپنی نئی نسل کو اگر ہم یہ چیز دے کر جائیں گے اس کے نقصانات میں بھی اٹھاؤں گا اور نئی نسل بھی اٹھائے گی۔ امام شافعی کے متعلق مشہور زمانہ ان کا ایک مشورہ تھا، ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میں اپنے مالک کے پاس اجرت پر کام کرتا ہوں، میری اجرت 5 درہم ہے، ایک عرصے سے تھی، پہلے گزارا ہو جاتا تھا، اب گزارا نہیں ہوتا، بتائیے کیا کروں؟ کوئی وظیفہ، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، لوگوں کے عام طور پہ ذہن میں ہی ہوتے ہیں کوئی نئے کام کا آئیڈیا، کوئی نئی نوکری، کوئی زیادہ کمانے کا۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے اپنے مالک سے کہو، ان کی اس شخص کی حالت پر غور کیا، سوال و جواب کیا اور کہا کہ اپنے مالک سے کہو کہ اب میری اجرت 5 نہیں 4 درہم ہوگی۔ حیران تو ہوا، چلا گیا اور بات مان بھی لی۔ تھوڑے دن بعد پھر آیا، امام صاحب 4 سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، کہا جا کر کہو اب 3 کر دے، اور مزید پریشان، امام صاحب 5 میں گزارا نہیں تھا، 4 میں نہیں تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں 3 کر دو۔ 3 پر بھی راضی ہو گیا، چلا گیا اور کچھ دن بعد آ کے کہنے لگا کہ 3 میں اب گزارا ہو رہا ہے، 3 میں پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ امام صاحب نے یہ بصیرت جو اپنی استعمال کی وہ یہ تھی کہ اس شخص نے اجرت پر جو کام کر رہا تھا اس کا کام اتنا تھا کہ جس میں اس کی حلال کی اجرت 3 درہم بنتی ہے۔ یہ پہلے 5 درہم والا کام تو کر رہا تھا، 5 درہم لے رہا تھا، پھر کام چوری انسان کے اندر آ جاتی ہے، کام چوری آ گئی، پیسے تو پورے مل رہے ہیں، اب وہ جو پیسے پورے مل رہے ہیں جس کا میں کام نہیں کر رہا اس پیسے کی نحوست بھی تو میری زندگی میں آئے گی، اس کی بے برکتی بھی تو میں اپنی زندگی میں محسوس کروں گا، اس کا مجھے نقصان بھی تو ہوگا۔ وہ انسان عام طور پر ادراک نہیں کرتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں عام طور پر کثرت ہے، لالچ ہے، حرص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان تقریباً ہر کتاب حدیث میں آپ کو ملے گا، آپ نے فرمایا منہومان لا یشبعان، 2 قسم کے جن کے اندر نہمہ ہوتا ہے، نہمہ کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی حرص اور لالچ اور طمع کو کہ جس کے بغیر انسان کو سکون نہیں آتا۔ جیسے بعض لوگوں کی ایک طبیعت اور مزاج بن جاتا ہے کسی چیز کا، کسی نشے کا، تو اس کے بغیر اسے چین نہیں آتا، اور کوئی نشہ اس سے وہ چھین لے تو اس کی زندگی برباد ہونا شروع ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اذیت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا 2 قسم کی لالچیں ایسی ہیں جو کبھی جس انسان کے اندر آ جائیں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ ایک ہے لالچ اور طمع انسان کو طلب علم کی، اس کو حرص پیدا ہو جائے نا علم حاصل کرنے کی، پھر ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کو بس یہی ہے کہ کتاب مل جائے، علم مل جائے، کہیں سے یہ چیز مل جائے، کتنا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب المال یا طالب دنیا لا یقضی نحمتہ،
جو دنیا اور مال کا لالچی اور حریص ہوتا ہے، اس کی لالچ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اپنے ان بچوں کے اندر تربیت میں دنیا کی لالچ نکالیے، حلال اور حرام کی تمیز دیجیے، ان کو بتائیے، فرق بتائیے، یہ حلال ہے کمانے کا طریقہ، یہ حرام ہے اور اسے شریعت نے بتایا ہے. مارکیٹ کیا کہتی ہے، بازار کیا کہتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں. یہ بیٹا اس طریقے سے کماؤ گے تو تم راتوں رات امیر نہیں ہو سکتے، تمہارے معاملات حل نہیں ہو سکتے. یہ تصور اپنی اولاد کے ذہنوں میں سے اور اپنے ذہنوں میں سے نکال دیجیے. آپ کے اور میرے معاملات حل کرنے والا وہ مالک الملک ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا کماتے ہیں، ان پر کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی ان کو ڈاکٹر کے بل نہیں بھرنے پڑتے، کوئی ٹیکس نہیں دینے پڑتے، کوئی نئی مصیبت اور آفت ان کے سر نہیں کھڑی ہوتی. تھوڑا کمایا اور زندگی سکون سے گزار کے چلے گئے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ گہریس ہوتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز مٹا دیتے ہیں، تو آتا بھی اسی طریقے سے اور پھر جاتا بھی اسی طریقے سے. اپنی اس نسل کو یہ عطا کر دیجئے، دے دیجئے کہ بیٹا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ حلال کمانے کا طریقہ ہے، یہ حرام کمانے کا طریقہ ہے. یہ سمجھ جاؤ گے تو دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب. اب میں آپ کے سامنے صرف 3 باتیں رکھوں گا. 3 باتوں میں سے پہلی بات ہے تربیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ صرف 7 سال کا ایک ساتھ تھا، 7 سالہ ایک تربیت تھی اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے رمضان کے مہینے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے تک تقریباً 7 سال ان کی عمر بنتی ہے. اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ ایک کھجور اٹھا کر اس بچے نے منہ میں ڈالی ہے. پہلے تو ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، ڈانٹا آپ نے، اور ڈانٹنے کے الفاظ یہ تھے کہ کخن کخن کے الفاظ آپ نے فرمائے. اور شارح نے حدیث لکھتے ہیں یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ کوئی بچہ کوئی بہت بڑا کوئی جرم کر دے، غلطی کر دے، تو اس کو ڈانٹنے کے لیے عرب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ڈانٹا پہلے آپ نے. اور بعض روایات میں کہ اپنی انگلی اپنے نواسے کے منہ میں ڈال کر اس کھجور کو باہر نکالا، اور وہ لعاب، وہ ذرات جو منہ کے اندر تھے، وہ بچے کو کہا کہ اس کو اپنے منہ سے نکال دو. یہ کھجور جو تم نے اٹھا کر ڈالی ہے عام لوگوں کے لیے حلال ہے، لیکن یہ صدقہ ہے، اور صدقہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے. ہم آل محمد کے لیے اللہ نے صدقہ جائز قرار نہیں دیا، ہمارے لیے حرام ہے. تم نے یہ جو لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا ہے یہ حرام کا تھا، تمہارے لیے حلال نہیں تھا. ڈانٹا بھی اور ہاتھ سے نکالا بھی اور بات سمجھا بھی دی. کوئی اسلوب اور کوئی انداز اس بچے کے لیے اسی وقت نہیں چھوڑا کہ جس سے سمجھایا نہ جا سکے. جو بھی اسلوب تھا سمجھانے کا بچے کو اسی وقت سمجھا دیا اچھے طریقے سے. ان سے چند احادیث مروی ہیں سیدنا حسن سے. ایک دعائے قنوت مروی ہے، یعنی چند باتیں انہوں نے اپنے نانا سے جو سمجھی اس وقت، جو ان کے ذہن میں بیٹھ گئیں، جو بچے کو کہتے ہیں نا گھٹی میں بیٹھ جانا، وہ بیٹھ گئیں. ان میں سے ایک حدیث مشہور زمانہ حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. بیٹا شک والی چیزوں کی طرف مت جانا، جو یقینی حلال بالکل واضح، عبادات میں بھی، معاملات کے اندر بھی جو چیز بالکل شریعت نے واضح رکھی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، اسے اپنا لینا. حرام چیز، مشتبہ چیز کی طرف جانا بھی مت. بچے کے دماغ میں ہر انداز سے چیز دماغ میں ڈال دی. اچھا جی تربیت ہو گئی حلال پر. اس حلال کی تربیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تقریباً 30 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آتا ہے. جب آپ ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے اور ان بچوں سے بڑا پیار تھا آپ کو اپنے نواسوں سے، کھیلتے بھی تھے، نماز کے اندر آ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی منع نہیں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے، نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں ہے، صحیح سنن نسائی کی حدیث ہے، دیگر کئی کتب حدیث میں ہے، یہ نمازیں کندھوں پر آ کر، پیٹھ پر آ کر سوار ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے. ڈانٹا کبھی نہیں. ڈانٹا تو کس چیز پر؟ بیٹا یہ صدقے کی کھجور کیوں کھائی، یہ حرام کیوں کھایا، حرام سے بچو، حلال کی طرف جاؤ. پھر ایک دن ممبر پر بیٹھ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجمع کو دیکھتے اپنے نواسے کو دیکھتے، مجمع کو دیکھتے اپنے نواسے کو دیکھتے، اور یہ کہہ اٹھے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے ان ابنی ھذا سید، یہ بڑا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے، بڑے بڑے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا.
30 سال کے بعد سن 41 ہجری میں، جس کو تاریخ اسلام میں عام الجماع کہا جاتا ہے، اجتماعیت کا سال، اتحاد اور اتفاق کا سال، ان کے والد کے اختلافات رہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا علی کے اختلافات تھے، کوئی اس میں شک اور شبے کی بات نہیں ہے، دونوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ 41 ہجری میں اہل عراق نے ان کی بیعت کی تھی، اہل شام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، وہ بھی خلیفہ یہ بھی خلیفہ، وہ بھی امیر یہ بھی امیر۔ پھر دونوں نکلے، آمنا سامنا ہوا مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے، اور پھر گتھم گتھا ہونا تھا جس طریقے سے پہلے ہوتے رہے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، جعفر بن عقیل سے، کہنے لگے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں معاویہ کے ہاتھ پر صلح کروں، اس کے ہاتھ میں خلافت کو سونپ دوں اور مدینہ جا کر اپنی زندگی سکون سے گزاروں۔ خلیفہ، حکومت، دولت، پیسہ، راج، لوگ سننے والے، لوگ ماننے والے، اور یہ سب کچھ قربان کر دیا کہ مسلمانوں کا خون نہ بہایا جائے۔ مسلمانوں کا ایک مسلمان کا خون بھی ناحق اگر بہہ گیا تو کل قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی۔ یہ جذبہ اور یہ جرت اور اتنی بڑی قربانی حلال کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ جب بچے کے اندر حلال جاتا ہے اس کے ثمرات بہت بعد میں نظر آتے ہیں، بہت بعد میں جا کر نظر آتے ہیں۔ یہ حلال کی تربیت جو ہے جب یہ اولاد کے اندر آتی ہے تو میں دنیا سے چلا بھی جاؤں، میں اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں، تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو ملنا تھا وہ مل چکا، جو سہولیات ملنی تھی، جو نعمتیں ملنی تھی وہ مل چکی۔ اضافے پر اللہ سے جب سوال ہوتا ہے کہ اللہ جو ملنا تھا مل گیا، یہ اضافہ کس بنیاد پر، تو جواب میں بتایا جاتا ہے باستغفاری ولدی کا لہو، یہ جو دنیا میں جو تم پیچھے اولاد چھوڑ کر آئے ہو، جس کا اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد دعا کرتی ہے، نیک اولاد۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایک بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ جو اولاد بد ہے، بری اولاد ہے، کیا وہ دعا نہیں کرتی یا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ نیک اولاد دعا کرے گی تو قبول ہوگی والدین کے حق میں، اور بری اولاد، تو جواب سیدھا سادہ سے ہے کہ بری اولاد دعا کرتی ہی نہیں ہے۔ اولاد وہی دعا کرتی ہے جو نیک ہو، جس کو ہم نے خود تربیت دی ہو، جس کو حلال اور حرام سکھایا ہو، جس کو مسجد لائے ہوں، جس کو بتایا ہو اللہ کون ہے، جس کو بتایا ہو اللہ کے سامنے جھکنا کیسے ہے۔ ورنہ اگر حلال کے مطابق تربیت نہیں ہوئی تو یہ دعاؤں سے تو میں محروم ہو ہی جاؤں گا۔ وہ جو درجات کی بلندی اور اضافہ ہے جس کا مرنے کے بعد میں سب سے زیادہ محتاج ہوں گا کہ پیچھے کوئی تو ہو جو میرے لیے دعا کرے۔ اگر میں پھنس گیا، اگر مجھے کہیں روک دیا گیا، کسی تکلیف میں آ گیا، کسی عذاب کا شکار ہو گیا، تو میرا تو کھاتا ختم ہو گیا، وہ گناہ، وہ حساب و کتاب، وہ ثواب، سب چیزیں نمٹ چکی۔ اب اضافی کچھ چاہیے، وہ اضافی یہ ہے کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ ان لوگوں کے اندر کوئی مجھے یاد نہیں رکھے گا میری اولاد کے علاوہ، اگر اولاد نیک ہو، اور اگر نہ ہوئی تو دعائیں تو دور، پھر نسل ایسا نام روشن کرتی ہے، ایسا نام روشن کرتی ہے کہ انسان کو عقل آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے پھر بچے آپس میں لڑتے ہیں اپنے باپ کی جائیداد کو تقسیم کرنے پر۔ کوئی بیٹا گھر کھا جاتا ہے، کوئی بیٹی زیورات کھا جاتی ہے، کوئی بیٹا کاروبار ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی، مدینہ کے اندر قبر کے اوپر اولاد لڑ پڑی، تجوری کی چابیاں کون لے کر جائے گا۔ قبر کے اوپر باقاعدہ باپ کی تدفین سے پہلے بیٹے اولاد لڑ رہی ہے آپس میں۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی لالچ تھی، یہ وہی حرص تھی جو میں اپنی اولاد کے اندر پیوست کر کے گیا کہ بیٹا پیسہ آنا چاہیے، چاہے تم اپنے باپ کی گردن پر پاؤں رکھ کے کماؤ، چاہے تم اپنے بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالو، چاہے تم اپنی بہن کا حق دبا لو، چاہے کچھ بھی کر لو، پیسہ بس آنا چاہیے۔ اس انداز پر جب تربیت ہوتی ہے تو نتائج یہی نکلتے ہیں، پھر یہی ثمرات سامنے آتے ہیں۔ برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ آپ جا کر دیکھیے اسپتالوں کے اندر، کئی ایسے لوگ آپ جا کر دیکھیے یہ ایدی کے جو بوڑھے لوگ جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی اولاد ان کو کیوں چھوڑ گئی؟ اسپتالوں کے اندر بڑی عمر کے مریض بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ساتھ میں رہنے والا، سنبھالنے والا عام طور پہ نہیں ہوتا۔ یہ اولاد کیوں چھوڑ گئی؟ اولاد کیوں نہیں خیال رکھ رہی؟ کیونکہ اولاد کو میں نے خود سکھایا تھا بیٹا دنیا کا مفاد مقدم ہے آخرت پر۔
اس دنیا کو کمانا سیکھو. وہ وقت جو تم برباد کرو گے ماں باپ کی خدمت میں، اس سے بہتر ہے 4 پیسے جا کر کما لو. جب اولاد کی تربیت ہی میں نے اس انداز پر کی تو آج اولاد میری خدمت دنیا میں کہاں کرے، آخرت میں میرے لیے بعد کے وقت میں دعائیں کہاں سے کرے، پھر پیچھے میرا نام وہ اسی طریقے سے روشن کریں گے، آپس میں لڑ کے، آپس میں ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈال کے. تربیت اگر اچھی ہوتی ہے تو پھر حکومتیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، حکومتوں کی حکومتیں رد کر دیتے ہیں، سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں کہ آپس میں اختلاف اور جھگڑا نہ ہو. اور دوسری بات، آپ نے تاریخ میں 30-40 سالہ دور کی ایک تاریخ سن 60 ہجری سے پہلی صدی کے اختتام تک آپ نے سنی. حکمرانوں کا آپ سنتے ہیں، لان تان بھی سنتے ہیں، گالیاں بھی سنتے ہیں. پھر اچانک آپ کے سامنے آتا ہے ایک تذکرہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا. 99 ہجری سے 101 ہجری تک ان کی 2 سالہ خلافت، 2 سال چند مہینے ان کی خلافت رہی ہے. بڑا سنہری دور تھا، بڑا عبادت گزار دور تھا لوگوں کا. حلال اور حرام کی تفریق لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تھی، حرام سے بچنے والے تھے. اس دور کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ لوگ حرام سے بچنا شروع ہو گئے تھے، حلال کی طرف آ گئے تھے. جو کما بھی رہے تھے وہ حلال طریقے سے کما رہے تھے. اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے. ان کی والدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ہیں، اور ان کی والدہ کی والدہ، یہ طبقات ابن سعد میں واقعہ موجود ہے. وہ ایک واقعہ جو آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ایک دن وہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے، گھوم رہے تھے، بیٹھ گئے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر. پیچھے سے اندر سے آواز آئی کہ بیٹا دودھ میں اقذفی بالماء، دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے آواز لگوائی تھی کہ کوئی یہ ملاوٹ نہ کرے، حرام کام نہ کرے، دودھ میں پانی ملانا ناجائز. امیر المؤمنین نے کہا ہے اللہ نے بھی حرام کیا ہے، ہم کسی کو دھوکہ دے کر خرید و فروخت کریں. ماں نے کہا امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا، اس وقت سویا ہوا ہے، ملا دو. اس نے کہا امیر المؤمنین دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، امیر المؤمنین کا رب ضرور دیکھ رہا ہے. اپنے ساتھ ان کے غلام تھا، ساتھی تھا، اس کو کہا اس گھر کے لیے کوئی نشانی رکھ دو. اندھیرا تھا، چلے گئے. دن میں اس کو بھیجا کہ جاؤ اس گھر کی خبر لے کر آؤ جس گھر پہ نشان لگایا تھا. گھر کے بارے میں اطلاعات لی تو ماں اور بیٹی تھے، اور بیٹی غیر شادی شدہ تھی. اطلاع ان کو مل گئی. اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹا ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ میں تو شادی کے قابل اب نہیں رہا، اگر میں ہوتا تو میں شادی خود کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی ایک کی شادی ہو. اور یہ لڑکی ہے، صرف ایک واقعہ سامنے ہے کہ اس نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. باقی خاندان کیا ہے، حسب کیا ہے، باپ بھی نہیں تھا، بیٹی اور ماں اکیلے گھر کے اندر، گزر بسر کیا ہوگا، کیا دنیا ہوگی، کیا مال و دولت ہوگی. تو بیٹا میں چاہتا ہوں تم میں سے کسی ایک کی شادی ہو جائے. تو بیٹوں میں سے ایک نے کہا، اور وہ تھے عاصم ان کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ سب کی شادیاں ہیں، میرے پاس آج کل میری شادی نہیں ہے، میرے پاس بیوی موجود نہیں ہے، تو میری شادی کروائیے، میں حقدار ہوں. شادی ہو گئی. اب یہ جو خاتون تھیں عمر ابن خطاب کے بیٹے تھے، آگے ان کی نسل آگے بڑھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوئی. وہ پوتی جو تھی عاصم کی بیٹی، وہ عمر بن عبدالعزیز کی والدہ تھی، اور عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم یہ ان کے والد تھے. اور انہوں نے بھی یہ رشتہ بڑا ڈھونڈ کر کیا تھا ایک ایسے گھرانے میں کہ جو نیک صالح گھرانہ ہو، جس سے میری اولاد اچھے انداز میں آگے تربیت پائے. یہ ایک سلسلہ تھا جس کا آپ سنتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. اس سے پہلے بہت کچھ تھا جو ان کی نسلوں کے اندر، جو ان کی خون اور رگوں کے اندر تھا، اور وہ تھا حلال. اگر یہ لالچ اور حرص کو نکال کر حلال بھر دیں گے اپنی نسلوں کے اندر تو آگے نتائج آپ کو وہ نظر آئیں گے صدیوں کے بعد جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتے. یہ اپنے خون کے اندر پیدا کیجئے، اپنی نسلوں کو یہ عطا کیجئے. آپ کی نسل شاید بڑی بڑی جائیدادوں کی مالک نہ بن سکے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہ ہو، ان کا بڑا کاروبار نہ ہو، ان کا نام نہ ہو، ان کے تعلقات نہ ہو، لوگ انہیں بڑے نام سے جانتے نہ ہو، آپ کے خاندان کا وہ دنیا کے اعتبار سے نام روشن نہ کر سکے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے اگر آپ نے ان کو حلال عطا کر دیا، دین عطا کر دیا، اللہ کا ڈر سکھا دیا، حلال اور حرام کے درمیان تفریق سکھا دی، تربیت اس انداز پر کر گئے. کل قیامت کے دن جس انداز میں وہ نام روشن کریں گے وہ دنیا میں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. چوتھی صدی ہجری میں امام الحرمین کے نام سے، دونوں حرم کے امام، یہ لقب ملا ابو المعانی الجوینی، امام جوینی کے نام سے مشہور ہے. اہل الکلام سے ان کا تعلق تھا. مناظرے کے اندر اپنے دور کے ایسے مناظر تھے کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. اللہ نے وہ عقل، فہم و فراست عطا کی تھی جس کی مثال نہیں ہے. بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے میری تربیت کے لیے خاص اہتمام کیا، اور وہ خاص اہتمام یہ تھا کہ میری والدہ کو پابند کیا. میری پیدائش سے پہلے سے ایک اہتمام تھا، اور پیدائش کے وقت پابند کیا کہ یہ بچہ سوائے تمہارے دودھ کے کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پیے گا. اور یہ پابندی اس لیے ہے کہ اس بچے کے لیے میں ایک ایک پائی حلال کی کما کر لاتا ہوں، اور تمہیں بھی جو کھلاتا ہوں وہ ایک ایک چیز، ایک ایک لقمہ حلال کا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کی جو جسم کے اندر جو بھی غذا جائے، جس سے اس کا وجود بنے پلے بڑھے، وہ 100% حلال کا ہو. اسی طریقے سے تربیت ہوئی. پھر ایک دفعہ ایک مناظرے کے اندر گفتگو کرتے ہوئے وہ بات بنی نہیں ان سے، وہ دلائل کا جواب دے نہیں سکے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہوا یہ تھا، مجھے لگتا ہے بچپن میں والدہ کام کاج میں مشغول تھیں. والدہ بتاتی ہیں تم کمرے میں تھے، پڑوسن بھی موجود تھی، تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی تو پڑوسن نے تمہیں دودھ پلانا شروع کر دیا. تم نے پیا بھی دودھ، اور جیسے ہی میں آئی تو میں نے لے لیا، تمہیں اس سے چھین لیا اور اس خاتون کو ڈانٹا کہ تم نے اسے دودھ کیوں پلایا. تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج جو یہ ہچکچاہٹ ہوئی ہے، آج جو تھوڑا سا میں پیچھے ہٹا ہوں، آج جو کمزوری آئی ہے، شاید اسی دودھ کے اثرات تھے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، کیا حقیقت تھی، کیا یہ وہی تھا یا نہیں تھا. لیکن یہ اہتمام 100% خالص تربیت کا جہاں ہم کرتے ہیں، وہاں 100% خالص غذا کا اہتمام اپنی اولاد کے لیے ضروری ہے. وہی اولاد پھر اولاد کہلانے کے قابل ہوتی ہے، وہی اولاد پھر کچھ کرتی ہے، وہی اولاد دنیا میں بھی نام روشن کرتی ہے، آخرت میں بھی کرتی ہے. نہیں تو نتائج آپ کے سامنے ہیں. آج نسلیں پھر رہی ہیں، گھر گھر کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. وہ تو باتیں ذکر کرنے کی ہیں ہی نہیں. آپ دیکھتے جائیے اور شرماتے جائیے اور ڈریے اس بات سے کہ کل میری نسل کا یہ حال نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ اعلان ہے آپ کے لیے اس ہفتے انشاءاللہ کہ ہمارے ساہیوال سے چند ساتھی آئے ہوئے ہیں، اور ساہیوال میں انہوں نے ایک ادارے کے لیے پورا پلاٹ خریدا ہے جس میں مسجد بھی ہے اور ادارہ بھی ہے، 2.25 کروڑ روپے کا، جس میں سے 75 لاکھ روپے ساتھی ادا کر چکے ہیں. تعاون کے لیے ساتھی آئے ہیں، اور کئی علماء کی ان کے پاس تصدیق موجود ہے، جن میں شیخ عبدالناصر رحمانی صاحب بھی ہیں، شیخ ضیاء الرحمان صاحب بھی ہیں جامع بکر سے، عبد المالک مجاہد صاحب کی بھی ان کے پاس تصدیق موجود ہے. تو یہ ساہیوال سے ہمارے پاس دور سے ساتھی آئے ہیں، مسجد کا پلاٹ ہے. تمام ساتھی ان کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس مرکز کے قیام کی توفیق بھی تھے، اور جو حصہ ہم ملائیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ہمیں عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.